السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا، لہذا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے، سمجھ لے بلا شبہ تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں، سو جب تو آج میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت فخر بنی آدم محبوب العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ وہ اگر مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، اور روزے اس کے دائنی طرف آ جاتے ہیں، اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نفل کام جو کیے تھے وہ اس کے پیروں کی طرف آ جاتی ہیں۔ اگر اس کے سرہانے کی جانب سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر اس کی دائنی طرف سے عذاب آتا ہے تو روزے کہتے ہیں ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو امور خیر، صدقہ اور احسان کے کام جو لوگوں کے ساتھ کیے تھے وہ کہتے ہیں ہماری جانب سے جگہ نہ ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا اور ان کو پتہ نہ تھا یہ قبر ہے۔ خیمہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب کو روکنے والی ہے اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، پھر فرمایا کہ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت خالد بن مدان سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ علم سجدہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ دو سورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑیں گی، اور دونوں میں سے ہر ایک اللہ سے کہیں گی اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پھیلا دیں گی۔ ان دونوں صورتوں کو عذاب قبر سے بچانے میں بڑا دخل ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوا ہے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے۔